ہمارے عقیدے کے اندر بھی بہت سی ایسی باتیں موجود ہیں جن کو سامنے لانے کی ضرورت ہے، کیونکہ عقیدے پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو اس سے جذبات اور احساسات متاثر ہوتے ہیں، اور جذبات اور احساسات میں جب کوئی بات آتی ہے تو پھر اس سے وہ کام پر آمادہ ہوتا ہے۔ ایک دن میں بمن حیث القوم 10 گھنٹے ہر شہری کو کام کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے سورہ بقرہ کی ایک آیت کی طرف توجہ کریں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو پیدا کیا اور پھر فرشتوں سے کہا کہ انہیں سجدہ کریں، اور پھر حضرت آدم کے علم کو ملائکہ کے سامنے ظاہر کیا، پھر اس کے بعد جو تعارف اللہ نے حضرت آدم کا کروایا وہ یہ نہیں ہے کہ یہ آدم ہے، نام نہیں ذکر کیا، بلکہ فرمایا کہ فرشتوں کو میں یہ کہتا ہوں کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر اپنا نائب مقرر کر رہا ہوں، اپنا خلیفہ مقرر کر رہا ہوں، ایک ایسا ذمہ دار جو زمین کو آباد کرے۔ یہ خلیفہ کی تعریف ہے کہ جو زمین کو آباد کرے، جو زمین کی رونقوں میں اضافہ کرے، جو زمین کے اندر ایسی خدمات سر انجام دے کہ زمین ہری بھری اور بالکل آباد نظر آئے۔ تو خلیفہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ ہر وقت کام پہ آمادہ رہتا ہے اور وہ زمین کو بہتر بنانے میں مشغول رہتا ہے۔ تو زمین کی آبادکاری کا ذمہ دار اس خلیفہ کو، اس اولاد آدم کو بنایا گیا کہ تعمیر کون کرے، تعمیر کائنات کرے، تعمیر خودی کرے، اور تخلیق کے اعلان میں ہی اس کی ذمہ داری بھی بتا دی۔ یہ نہیں فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ آدم کا نام نہیں ذکر کیا، بلکہ اسی کے اندر ہی اس کی ذمہ داری ذکر کر دی کہ میں اس کو اپنا خلیفہ اور اپنا نائب بنا رہا ہوں، تاکہ ہمیشہ اسے یہ یاد رہے کہ مجھے لہو و لعب کے لیے پیدا نہیں کیا، مجھے کسی اور کام کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ مجھے اس زمین کو آباد کرنے کے لیے پیدا کیا۔ تو یہ ورک کنٹریکٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان سے فرمایا کہ تم نے یہ مکلف تمہیں اس بات کا بنایا گیا ہے، اے مرد، اے عورت، اے نوجوان، اے اس دنیا میں سانس لینے والے، انت مسئول لتعمیر الارض، تو زمین کو آباد کرنے کے لیے ذمہ دار بنایا گیا ہے۔ لیکن دوسری طرف المیہ یہ ہے کہ ہمیں جن کو زمین کو آباد کرنے کے لیے ذمہ دار بنایا گیا تھا، ہم نے ہر وہ کام چھوڑنا شروع کر دیا ہے جس سے زمین کی آباد کاری ہوتی۔ آج ہمارے ملک میں ایگریکلچر کو خطرہ لائق ہے، لوگ زراعت کو چھوڑ کے شہروں کی طرف موو ہو رہے ہیں، وہ اب زراعت نہیں کرنا چاہتے، وہ اپنی زمینوں میں محنت نہیں کرنا چاہتے، وہ زمین سے ہل چلا کے اس کی پیداوار سامنے لانے میں اپنے لیے ہتک محسوس کرتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم وائٹ کالر جاب کریں، اور وائٹ کالر جاب سے یہ مراد ہے کہ جس میں ہمیں بالکل کوئی محنت نہ کرنی پڑے۔ تو زراعت اور ایگریکلچر جو ہے زوال کا شکار ہے، جبکہ قرآن میں عمل اور کام کا لفظ 371 مرتبہ آیا ہے۔ 371 مرتبہ اللہ رب العزت نے تعملون، یعمل، فعمل، اور اس طریقے سے مختلف صیغوں کے ساتھ عمل کی بات کی ہے۔ عملا، یعملون، تعملو، یعملو، تصنعو، یصنعون، فصنع الفلک، اس طریقے سے عمل کی اور کام کی بات کی گئی۔ جبکہ نماز کا ذکر پورے قرآن میں 150 مرتبہ آیا ہے۔ تو قرآن کی سٹڈی اس بنیاد پر ضروری ہے کہ قرآن ہمیں عمل اور کام پہ آمادہ کرتا ہے۔ سورۃ العصر جو قرآن کی سب سے مختصر صورتوں میں آتی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، اب اس میں اکثر مفسرین تو یہ کہتے ہیں کہ یہ زمانے کی قسم ہے، لیکن بعض مفسرین نے اس کو بھی کام کی اہمیت کے حوالے سے پڑھا، اور انہوں نے کہا کہ عصر یعصر کا مطلب ہوتا ہے نچوڑنا کسی چیز کو، اور یہ اس سے مراد یہ ہے کہ تم اپنی صلاحیتوں کو اس حد تک استعمال کرو کہ پوری صلاحیت جسم کی کام میں صرف ہو جائے۔ یہ بھی عصر کا مطلب ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو آخری حد تک یوز کر ڈالو۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً سَجَّاجًا، قرآن نے بادل کو معصرات بھی کہا، یہ اسی عصر سے نکلا ہے، یعنی پانی کو بالکل اپنے آپ کو نچوڑ کے سارا بارش کا پانی نکال دینے والے بادل، تو ان کو معصرات کا نام دیا۔ یعنی اعصر عمرک بالعمل، کیا انسان عمل کے ساتھ اپنی عمر کو نچوڑ دے، یعنی کوئی اس میں وقت ایسا تو نہ رکھ جو کہ غفلت والا ہے، جو وقت کو ضائع کرنے والا ٹائم ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تو اپنے بہترین صلاحیتیں کام کے اندر بروئے کار لے کے آ جا۔ زندگی کی شام آنے سے پہلے کوئی عمل پیش کر لے۔ علامہ اقبال کا کتنا خوبصورت شعر ہے، یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے،
پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے، کہ تو محشر کی گھڑی میں ہے اور تجھے یہی وقت دیا گیا ہے، تو پیش کر کیا عمل تو اس دنیا میں اپنے اس دنیا کے لیے پیش کرتا ہے۔ اسی طرح قرآن حکیم کی یہ والی آیت والتین والزیتون وطور سینین، یہاں پہ تین اور زیتون کی قسم اٹھائی گئی۔ تین انجیر کو کہتے ہیں اور زیتون بھی ایک بہترین پھل ہے جس سے لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ تو ان درختوں کی اللہ نے قسم کیوں اٹھائی؟ مفسرین فرماتے ہیں کیونکہ یہ درخت بڑے مشکل حالات میں پیدا ہو کر مخلوق کو نفع دیتے ہیں، لمبا عرصہ پھل دیتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ زیتون کا درخت سینکڑوں سال تک پھل دیتا ہے۔ تو اللہ نے اس درخت کی قسم اٹھائی جو نفع بخش ہے، جو لوگوں کو فائدہ دیتا ہے، جو لمبا عرصہ تک چلتا رہتا ہے، اور اس میں بھی عمل اور محنت کو اجاگر کیا جا رہا ہے کہ وہ شخص جو اپنے وجود کو نفع بخش بناتا ہے محنت کے ساتھ، وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات میں بھی یہی مفہوم ہے کہ جو لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالحہ کیے۔ اب اعمال صالحہ سے مراد صرف نماز روزہ نہیں، بلکہ اعمال صالحہ سے مراد ہر وہ خیر کا کام ہے جو معاشرے کی بھلائی کے لیے کیا جائے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی، تو ایک تو یہ ہے کہ یہ اللہ کا امر تھا اور آپ مدینہ تشریف لے گئے، لیکن اس میں ایک راز یہ بھی تھا کہ حضور نے باقی ساری سوسائٹیز میں سے صرف مدینہ ہی کو کیوں چنا؟ کیونکہ مدینہ کے لوگ زراعت اور پیداوار کا کام کرتے تھے، وہ کام کرنے والا معاشرہ تھا، ان میں سے کوئی شخص فارغ نہیں بیٹھتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرکت اور عمل والے لوگوں کو پسند فرمایا اور مدینہ تشریف لے گئے، کیونکہ ان کی تہذیب اور سویلائزیشن میں کام اور محنت شامل تھی۔